وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب فہم قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کے درمیان میں آداب بیان ہوئے جو قرآن کے فہم کے ہیں، قرآن کو سمجھنے کے ہیں۔ ہم قرآن میں جب وارد ہوتے ہیں، قرأت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، حفظ قرآن پاک کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن جو قرآن کا اصل مقصد ہے، جو قرآن کا اصل ہدف ہے، وہ ہدن للناس ہے۔ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے خدا نے اس کو ہدایت قرار دیا ہے۔ وہ کتاب جو کتاب ہدایت ہے، اس کتاب کو ہم لوگوں نے سمجھنا ہے، فہم کرنا ہے، اپنے دلوں میں اتارنا ہے، اپنے قلوب کو اس کے ذریعے سے پاک کرنا ہے، اپنے اذہان کو اس کی ہدایت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے قلوب کو، اپنی روح کو اس کی ہدایت کے لیے تیار کرنا ہے، اور خود کو پاک کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں کیونکہ فہم قرآن ان چیزوں کے لیے ضروری ہے، اور قرآن میں ہم سمجھنے کے لیے قرآن کو، یعنی فہم کے لیے قرآن کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، وہ سب سے پہلی چیز کسی بھی عبادت کے لیے درس اول سے آپ کے سامنے بیان ہوا کہ وہ آداب ہیں۔ آداب جو ہماری ہر عبادت کو، ہمارے ہر عمل کو خوبصورت بنا دیتے ہیں، مزین ہو جاتا ہے حسن سے عمل، خوبصورت ہو جاتا ہے عمل جب انسان جو ہے وہ اپنی عبادات کو آداب کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ اسی طرح فہم قرآن کے بھی کچھ آداب ہیں، اور وہ آداب جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں، اب چونکہ اس سلسلے کا رمضان المبارک میں یہ سلسلہ تھا اور اس سلسلے کا یہ آخری درس آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، تو وہ ایک یا دو ادب بہت بے شمار ادب ہیں، لیکن کچھ اہم آداب میں سے جو ایک دو آداب باقی رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے بیان ہوں۔ آداب فہم قرآن میں جو ادب دیگر ہے، وہ ہے تاثر و وجد۔ تاثر اور وجد یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جو گزشتہ ادب آپ کے درمیان میں بیان ہوا تھا، یعنی ادب تخصیص، یعنی ہم قرآن کے مخاطب بن جائیں۔ وہ ادب جو قرآن کے مخاطب بننے کے لیے، یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس کے مخاطب بنیں، اس کے بعد جو ادب لازم ہے یا اس کا وہ لازمہ ہے، اس کے ساتھ اس ادب کے بعد اس میں قرآن میں وارد ہونے کے لیے جو چیز لازم و ملزوم ہے، وہ ہے تاثر و وجد۔ یعنی ہم جب خود کو قرآن کا مخاطب قرار دیتے ہیں، ہم جب قرآن کے مخاطب بن جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے، اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اب مجھ پر یہ کلام اثر کرنا شروع کر دے۔ اب اس کلام کا اثر میرے وجود پر، میری روح پر، میرے قلب پر آنا شروع ہو جائے۔ یہ اثر ہے، یہ تاثر ہے۔ اور پھر جب میرے وجود پر اس کلام کا اثر ہونا شروع ہو جائے گا، جب مجھے سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، اثر کے بعد وہ مجھ پر ایک وجد کی کیفیت کو طاری کر دے گا، یعنی میں مکمل طور پر اس کے اندر محو ہو جاؤں گی، میں مکمل طور پر اس میں ڈوب جاؤں گی، اس کے اندر چلی جاؤں گی، اس کی گہرائیوں میں اتر جاؤں گی، یہ میرے پر وجد کی کیفیت ہوگی۔ اسی لیے اس ادب یعنی مخاطب ہونے کے بعد جو ادب دیگر ہے وہ یہ ہے کہ خود کے اوپر اثرات کو قائم کرنا اور اس وجد کی کیفیت میں چلے جانا۔ اور یہ کیفیت کبھی بھی آپ کی یوں نہیں ہوگی کہ آپ سمپل قرآن کی قرات کریں اور بس پھر جس طرح ہم لوگ ابھی رمضان المبارک ہے، تو ایک چیز ہمارے ہاں رائج یہ ہے کہ رمضان میں اگر قرآن شروع کرنا ہے تو رمضان میں ہی ختم کرنا ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ قرآن کو رمضان میں شروع کر کے اور پھر رمضان ہی میں اس کو ختم کرنا ہے۔ نہیں، قرآن کو رمضان میں سمجھنا ہے۔ قرآن، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو قلب انسانی پر بھی اس کا نزول ہونا چاہیے، بھلے ایک آیت کا ہو، ایک سورے کا ہو، قرآن کے کچھ حصے کا ہو یا کچھ آیتوں کا ہو، لیکن انسان کے قلب پر قرآن کا اثر ہونا چاہیے، قرآن کا ایک، یعنی کہ آپ وجد کی کیفیت آپ پر طاری ہو، گویا کہ آپ پر قرآن اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے، آپ کی روح پاک ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کا قلب پاک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے کسی طرح رمضان میں، کیونکہ اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے
کہ وہ قرآن کو شروع ہی نہیں کرتے. کیوں نہیں شروع کرتے جی؟ اس کو ختم بھی کرنا پڑے گا. قرآن شروع اس وجہ سے نہ کرنا کہ اس کو اسی مہینے میں ہی ختم کرنا پڑے گا، یہ پھر مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے اس کو صرف ایک ورد سمجھا ہے، ایک اجر کی چیز، ایک ثواب کی چیز سمجھی ہے، اس سے زیادہ آپ نے اس کو کچھ نہیں سمجھا ہے. اور اس کا انجام، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ اس کو زبانی کلامی پڑھنے کی، جلدی جلدی اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے اندر اترنے کی اور اس کی گہرائیوں تک جانے کی آپ کوشش نہیں کریں گے. اور یہ مرحلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم اسی طریقے سے قرآن میں وارد ہوتے ہیں، ہم اسی طریقے سے قرآن میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ قرآن اصل میں فہم کی کتاب ہے، تدبر کی کتاب ہے، قلب کو پاک کرنے کی کتاب ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن میرے وجود پر اثر ڈالنے کی کتاب ہے. اور اب ہم اس پہ سمجھے بغیر جو ہے وہ اس میں مطلب اس کو پڑھ کر ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں. اسی لیے قرآن، میں نے پچھلے درس میں کہا تھا کہ قرآن اسی لیے مہجور رہ گیا ہے کہ ہم اس کو سمجھے نہیں ہیں. ہم جب قرآن کے مخاطب اصلی بن جائیں گے اور ہمارا دل، یعنی دل انسان اور قرآن کا دل، یعنی دل قرآن، روح قرآن، اصل وجود قرآن جو ہے، جب وہ انسان کے دل میں اترنا شروع کر دیتا ہے، دل انسان میں اترنا شروع کر دیتا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ قرآن اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے. آپ نے دیکھے ہوں شاید اپنی زندگی میں، نہیں تو پڑھا ضرور ہوگا ان کے بارے میں، کہ جو قرآنی انسان تھے، وہ لوگ جن کا وجود قرآنی تھا. وجود قرآنی سے مراد یہ ہے کہ ایک ایک قرآنی آیت جن کے وجود پر اثر کرتی تھی. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کا مصداق ہوتے ہیں، جیسے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یا باقی آئمہ. یہ قرآن کل کا کل قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، یعنی قرآن ناطق اور قرآن صامت. اگر ان دو ہستیوں کو دیکھا جائے تو بالکل اسی طریقے سے. لیکن بعض انسان جب خود کو کاملیت کی طرف لے کر جاتے ہیں تو وہ کس طرح لے کر جاتے ہیں؟ یعنی وہ قرآن کی آیات ان پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں، ان کی روح پر، ان کے دل پر اثر کرنا شروع کر دیتی ہیں. اور ان سب چیزوں کے لیے، اس اثر کے لیے، سب جو چیزیں ضروری ہیں وہ تمام وہ آداب جو پہلے درس سے ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی درک عظمت کلام، کلام کی عظمت کو درک کرنا، تطہیر قلب، حضور قلب، خود کو مخاطب بنانا، یہ سب چیزیں لازم و ملزوم ہیں ان یہاں تک، اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے کہ جب قرآن آپ پر اثر کرنا شروع کر دے. اور پھر اسی کی دوسری کیفیت اثر اور وجد، جو بیان ہوا آپ کے سامنے کہ وجد کیا ہے. اثر تو سمجھ میں آ گیا نا کہ قرآن کی آیتیں ہمارے روح پر، ہمارے دل پر جب وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جائے، اس کا اثر نظر آنا شروع ہو جائے، اس کا انسان کے قلب پر، انسان کے وجود پر. وجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں محو ہو جائے، کسی چیز میں غرق ہو جائے، کسی چیز میں اتنا ڈوب جائے کہ انسان کے اوپر ایک بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے، ایک بے خودی کا عالم طاری ہو جائے. جب انسان پر بے خودی کا عالم طاری ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس کو وجد کہتے ہیں. ہمارے یہاں غالباً شاید میں نے ابتدائی دروس میں بیان کیا ہوگا، یا میں نے نہج البلاغہ کی کسی حکمت کے درمیان میں بیان کیا ہوگا کہ بعض اوقات ہم اس کو وجد کہتے ہیں کہ جو کیفیت عموماً لوگوں کی یہ قوالیاں سن کر، یا یہ مزاروں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو وہ میوزک چل رہا ہوتا ہے، قوالی چل رہی ہوتی ہے، یا کلام ایسا چل رہا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ جھومتے ہیں اور اپنا سر جو ہلا رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ حالت وجد ہے. نہ، وہ حالت وجد نہیں ہوتی ہے. یہ حالت وجد ہے کہ جب آپ محو ہو جائیں، محو در ذات خدا ہو جائیں، محو در کلام ہو جائیں، محو در کلام خدا ہو جائیں. جب آپ کے اوپر بے خودی کی کیفیت طاری ہو جائے، جب آپ دنیا سے آپ کا تعلق کٹ جائے بالکل. بے خودی کا معنی یہ کہ یعنی تمام دنیا سے باقی تمام تعلقات منقطع ہو جائیں، آپ کے تمام تعلقات آپ کے کٹ جائیں دنیا سے، اور اس کے بعد پھر آپ پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ جس طرف آپ کا رخ ہے، یا جو چیز آپ کے ذہن میں ہے. فرض کیا کہ اگر ہم یہی قرآن کی مثال لیں کہ اگر ہمارے سامنے کلام خدا ہے تو دنیا سے کٹ کر اس ایک آیت میں، اس ایک سورہ میں اس طرح سے محو ہو جائیں، ایسے غرق ہو جائیں کہ گویا کہ وہ پڑھ کر مجھ پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی. جیسے یہ تو مجھ سے خطاب تھا، یہ تو مجھ سے کلام تھا، یہ تو مجھ سے بات ہو رہی تھی. کیونکہ کلام ذات خدا کا ہے، اور ذات پروردگار عالم کیونکہ متکلم ہے، متکلم جو متجلی ہے اپنے کلام میں،
ذات خدا اپنے کلام میں متجلی ہے، اور ذات خدا جس کلام میں جلوہ گر ہے تو محو تجلی در ذات خدا ہو جاتا ہے انسان۔ اسی کو وجد کہتے ہیں کہ جب انسان ذات خدا میں بالکل محو ہو جاتا ہے، بالکل کھو جاتا ہے۔ اور میں نے اس کی ایک مثال آپ کو دی بھی تھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کی، کہ جب مولا کائنات عبادت میں داخل ہوا کرتے تھے تو بالکل محو در ذات خدا ہو جاتے تھے، ذات خدا میں محو ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر دوسرا ایک معنی اسی وجہ سے متعلق کہ جب انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو مختلف معارف، مختلف معانی، مختلف قرآنی، یہ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ انسان ان سے آشنا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ترتیب بہ ترتیب انسان اس سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، انسان اس کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آیتیں اس کے دل پر اثر کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ قرآنی مضامین، قرآنی مطالب اس کے اذہان میں، ان کے اذہان میں، ذہنوں میں انسان کے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب وہ دل میں، ذہن میں انسان کے منتقل ہو جاتے ہیں، اتر جاتے ہیں، تو وہ انسان پر وجد کی کیفیت طاری کر دیتے ہیں۔ وجد عموماً لغت میں بہت خوبصورت معنی ہے وجد کے۔ وجد لغت میں کہتے ہیں کسی چیز کا پا لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا۔ پا لینا یعنی آپ نے کسی چیز کو حاصل کر لیا، اسے پا لیا، اور نہ کہ کسی چیز کے مطلب کو، کسی چیز کے معنی کو، کسی چیز کے مفہوم کو نہیں، بلکہ آپ نے اس ہستی کو، اس ذات کو جس سے آپ کو محبت ہے، آپ نے اس کو پا لیا ہے۔ اس ذات کو پا لینا یہ کہلاتا ہے وجد، یعنی آپ نے اس ہستی کو پا لیا، اس ذات کو پا لیا ہے، یعنی خدا کو وصول کر لیا ہے آپ نے، وصول اللہ، قرب اللہ، یعنی آپ اس تک پہنچ گئے، آپ ذات خدا تک پہنچ گئے، اس کی حقیقت تک پہنچ گئے، اور آپ نے اس کو پا لیا، آپ نے اس کو حاصل کر لیا۔ یہ وجد ہے، اور یہ کیفیت اسی عشق میں انسان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو پا لیا ہے۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں پانا یعنی بس ہمارے ذہن میں آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پا لیا ہے۔ نہیں، ذہن میں سمجھنا اور چیز ہے، سمجھنا اور چیز ہے، پانا اور چیز ہے۔ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے فقط اس کے بارے میں سنا اور سمجھ لیا کہ ہاں ہے، یعنی خدا یکتا ہے، خدا واحد ہے، خدا لا شریک ہے، وہ پروردگار ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہستی ہے، وہ حی ہے، وہ رازق ہے۔ یہ تو سب معلومات ہیں، سمجھ لیا، سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نے کب پایا؟ مجھ پر کب وجد کی کیفیت طاری ہوئی؟ جب میں پالوں گی اس خدا کو، اس ہستی کو میں پالوں گی، باقی سب چیزیں جو میں سمجھی ہوں وہ تو لمس کے ذریعے سے، مجھے پتا ہے کہ وہ رازق ہے، کیسے پتا چلا؟ اس کے رزق سے میں نے لمس کیا ہے، میں نے محسوس کیا ہے، میں نے کھایا ہے، میں نے ہاتھ لگایا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنی بصارت سے اس کو دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے لمس سے اس کو چھوا ہے، میں نے اپنی زبان سے اس کو چکھا ہے، مجھے تو اس طرح نعمتوں سے پتا چلا ہے، یعنی یہ تو میں نے سمجھی ہوں، میں نے پایا تو نہیں ہے، اس کو تو پایا نہیں کہتے۔ یعنی انسان جب اپنے حواس کے ذریعے سے خدا کو دیکھ رہا ہو، جب انسان خدا کو پالے اور سمجھ جائے کہ میرا خالق یہ ہے، اس کی بہت خوبصورت مثال ہے، اس سے شاید زیادہ آسانی سے آپ تک میں یہ بات پہنچا سکوں کہ جس طریقے سے مریض ہوتا ہے نا، مریض اپنی دوا، جو درد ہوتا ہے مریض کا، مریض درد کو پا لیتا ہے، یعنی فرض کیا اگر مجھے کہیں تکلیف ہے، مجھے کہیں درد ہے، میں مریض ہوں، مجھے پتا ہے کہاں درد ہے، مجھے پتا ہے کہاں اذیت ہے، میں تڑپ رہی ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، مریض کو اذیت ہے، مریض ہائے ہائے کرتا ہے، مریض درد محسوس کرتا ہے، مریض تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو طبیب ہے وہ کیا کرتا ہے؟ طبیب درد کو سمجھتا ہے، طبیب درد آشنا ہوتا ہے، صرف درد کو سمجھتا ہے، لیکن طبیب ہائے ہائے نہیں کرتا، طبیب درد میں تڑپتا نہیں ہے، طبیب کو وہ درد محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، طبیب نہیں چیختا۔ کیوں نہیں چیختا؟ کیونکہ طبیب درد کو سمجھتا ہے، درد آشنا ہے، لیکن مریض درد مند ہے، مریض کو درد ہو رہا ہے، مریض کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ جو مفہوم درد ہے نا، یہ درد مریض کے ذہن میں ہے، مریض کے وجود میں ہے،
یہ مفہوم ذہن، یہ طبیب کے ذہن میں نہیں ہے. طبیب کو فقط اس کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں اس کو یہ بیماری ہے اور اس کا یہ علاج کرنا ہے. اسی لیے طبیب تڑپ نہیں رہا ہے، طبیب تکلیف میں نہیں ہے. اپنے اندر درد کو ایجاد نہیں کرتا طبیب، بلکہ مریض درد کو پا لیتا ہے. مریض کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یہ مریض کا درد کو پا لینا، یہ پا لینا کہلاتا ہے. یعنی صرف اسی کو محسوس ہو رہا ہے، صرف اسی کو درد ہو رہا ہے، باقی آشنا ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن جو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے کیفیت کو، وہ فقط مریض کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں پا لینا، اس درد کو، اس تکلیف کو، اس اذیت کو، یا جو بھی اس نے حاصل کی ہے کسی وجہ سے جو اس کے اوپر طاری ہوئی ہے، اس کو کہتے ہیں پا لینا. یعنی اپنے اندر محسوس کیا ہے. تو وجد کیا ہے؟ یعنی اپنے اندر انسان محبت کی کیفیت کو پالے، اپنے اندر انسان ایک عشق کی کیفیت کو پالے. جیسے امام حسین علیہ السلام کے، اور بہت خوبصورت جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ میں، جو مولا بیان فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار، اس نے کیا پایا کہ جس نے تجھے کھو دیا؟ اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ اور اس نے کچھ نہیں کھویا جس نے تجھے پا لیا. واقعاً جس نے خدا کو پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں کھویا، اس کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا کو پایا ہے. جہاں امام محسوس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ پانا کہتے کس کو ہیں، سمجھنا اور بات ہے، پا لینا، خدا کو پا لینا اور بات ہے. سمجھنے والے فراوان ہیں، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آئمہ کو سمجھنے کی، انبیاء کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، لیکن پا لینے والے بہت کم ہیں، کشش پانے والے بہت کم ہیں. یہ کلام خدا ہے، یہ خدا کا کلام ہے، اور کلام خدا میں تاثیر ہے کہ کشش ہوتی ہے. کلام خدا اپنی طرف کھینچتا ہے. بلکہ رہبر معظم کی بھی ایک کتاب ہے نا، جاذبہ اور دافعہ امام علی کی. امام علی علیہ السلام کے اندر کشش کتنی تھی اور دافعہ کتنا تھا، یعنی کون سی چیز جو مولا علی کے قریب نہیں آ سکتی تھی، اور کشش کتنی تھی کہ کیا کیا چیزیں علی کی طرف کھینچتی ہوئی چلی آتی تھی. کشش کیا تھی؟ جاذبہ ذات علی ابن ابی طالب میں کیا تھا؟ بالکل اسی طرح ہے ذات خدا میں، بلکہ قرآن کلام خدا میں، ذات خدا میں بھی اور کلام خدا میں بھی جاذبہ ہے. یہ کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف مقناطیس کی طرح کھینچتی ہے. مقناطیسیت ہے کلام خدا میں. اور ایک چیز، ایک نقطہ ہمارے ذہن میں یہ رہے کہ کلام خدا میں جو کشش ہے، یا جس طرح میں نے بھی بیان کیا کہ ذات امیر المومنین علیہ السلام میں جاذبہ اور دافعہ دونوں چیزیں موجود ہیں. جاذبہ ایک کشش جو ہے مولا کائنات میں، یا کلام الہی میں جو یہ کشش ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کا محرک کیا ہے؟ یہ کشش پیدا کس کے اندر ہوتی ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے مولا کائنات موجود ہیں، مولا علی کی ذات موجود ہے، ہستی امیر المومنین علیہ السلام موجود ہے، لیکن لوگ مولا علی سے نفرت بھی کرتے تھے. مولا علی کے بہت سے لوگ، اب یہ قاتل امیر المومنین علیہ السلام جو یہ محبت علی تو نہیں رکھتا تھا، مولا علی سے محبت تو نہیں کرتا تھا، لیکن نفرت کرتا تھا مولا کائنات سے، پسند نہیں کرتا تھا. یا جتنے مولا کے مخالفین تھے وہ پسند تو نہیں کرتے تھے مولا کائنات کو، محبت تو نہیں کرتے تھے مولا کائنات سے. لیکن کیا چیز ہے، ہر کوئی نہیں اس کیفیت پہ طاری ہو جاتا، کیا چیز ہے جو محرک بنتی ہے اس کشش کی؟ قاری قرآن بہت ملیں گے، بہت سے آپ یقین جان لیجئے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو ایک جاب کے طور پہ کرتے ہیں. آپ نے بہت سے دیکھے ہوں گے کہ لوگوں کو کسی کا کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے، پھر ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کر قرآن پڑھ لیجئے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. یہ بھی اکثر جگہ پر ایسا ہم نے خود دیکھا ہے کہ موجود ہے کہ ان کو پیسے یا کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے، جس کے بدلے میں وہ آ کر قرآن خوانی کر کے اور پھر وہ چلے جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جاب ہے ایک. اس سے قرآن سے نہ مردے کو کچھ حاصل ہوا ہے، نہ زندوں کو کچھ حاصل ہوا ہے، نہ پڑھنے والوں کو، نہ حافظ کو، نہ قاری کو، کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے سوائے اس تبرک، اس روٹی کے جو، یا اس پیسے کے جو انہوں نے حاصل کیا ہے. کیا محرک بنتا ہے جو قرآن کے اندر، انسان کے اندر قرآن سے جاذبہ پیدا کرتا ہے، کشش قرآن کی اس کو کھینچ لاتی ہے؟ کس کے اندر یہ کشش پیدا ہو جاتی ہے؟ کس کے اندر وہ مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے جو قرآن کی طرف، یا یہ کہہ لیں کہ کس کے اندر، میں عام دنیا کی مثال دوں، وہ لوہا پیدا ہو جاتا ہے جو اس قرآن کے مقناطیس کو جو ہے نا، وہ اس کا مقناطیس اسے کھینچنا اپنی طرف شروع کر دیتا ہے. اس کا محرک ہوتا ہے عشق.
عشق اس کا سب سے بہترین محرک ہوتا ہے. کشش شدید عشق کس کو کہتے ہیں؟ کشش شدید کا نام عشق ہے، اس کو کہتے ہیں. محبت کیا ہے؟ محبت ہے کشش معمولی، ایک معمولی سی کشش، اس کو کہتے ہیں محبت. لیکن کشش شدید اسی لیے اس کو عشق کہتے ہی اس کو ہے جس میں شدید ترین کشش موجود ہوتی ہے. یعنی محبت سے ابتدا ہوتی ہے، اور جب محبت بڑھ جائے اور کشش شدید پیدا ہو جائے، یعنی اس محبت میں شدت آ جائے، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ عشق ہے. اور وہ کشش شدید یا وہ محبت شدید جب انسان کے پورے وجود پر طاری ہو جاتی ہے، پوری ذات انسان پر طاری ہو جاتی ہے، یہ عشق میں بدل جاتا ہے. ابتدا محبت سے ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کشش شدید پورے وجود انسانی، اس کے دل پر، اس کے دماغ پر، اس کی روح پر، اس کی ہر پورے وجود پر جب انسان کے وہ طاری ہو جاتی ہے، اس کے بعد وہ محبت عشق میں بدل جاتی ہے. لیکن لیکن کون سا عشق؟ عشق شہوانی نہیں، یہ عشق نہیں ہوتا. میں نے پہلے ایک مرتبہ ایک حکمت میں بھی بیان کیا تھا، مولا کائنات علیہ السلام کی جب حکمتیں بیان ہو رہی تھی. یہ عشق جو ہمارے ہاں عموماً رائج ہے، عشق شہوانی، نہ یہ نہیں. یہ عشق اتنا پاکیزہ تھا کہ یہ عام دنیا کے لیے بنا ہی نہیں تھا. یہ لفظ عام دنیا کے لیے نہیں ہے، ہم نے استعمال کر لیا باقی اپنے لفظوں کے لیے. عام دنیا میں شہوت پرستوں نے اس کو زیادہ استعمال کیا، اور شہوت پرستوں نے اس لفظ کو لے لیا. یہ لفظ دینی تھا، یہ لغت دین میں استعمال ہوتا تھا، یہ لفظ اسلامی تھا، یہ لفظ دینی تھا، یہ لفظ الہی تھا. لیکن اس کو اٹھا کے اور لوگ لے گئے، تو پھر وہ ظاہر ہے ہم اب اسے بولتے ہیں جب عشق الہی کے لیے، عشق اہل بیت کے لیے، یا اس کا لفظ بھی ہم استعمال کریں تو لوگوں کو بڑا معیوب لگتا ہے کہ یہ کیا لفظ استعمال کیا، تو فلمی لفظ ہے، یا یہ تو ڈرامائی لفظ ہے، یا یہ دنیاوی کوئی جملہ ہے یا لفظ ہے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں. نہیں، کیونکہ شہوت رانوں نے اس کو لے لیا ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عشق جو ہے وہ کوئی معیوب یا کوئی بڑا عجیب سا لفظ ہے، بڑا عجیب ہے. نہ، یہ لفظ تو چرایا گیا ہے، یہ شہوت رانوں نے چرایا ہے، جبکہ عشق دینی معارف سے ہے. عشق جو ہے، عشق اصلاح دینی ہے، دین کی اصلاح ہے عشق. دیندار دیندار کا مسئلہ کیا ہے آج کل؟ کہ دیندار نے آج کل دین لیا ہے، دیندار کے پاس جو دین ہے نا وہ خشک دین ہے اس کے پاس، جس میں سرے سے جاذبہ ہے ہی نہیں. یعنی جو دین ہم جیسے لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، جو خود کو دیندار بہت زیادہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں میں اصل میں دیکھا جائے تو یہ جاذبہ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے دین ہی ایسا اپنایا ہے جس کے اندر کشش نہیں ہے، جس میں جاذبہ نہیں ہے. کہیں پر بہت شدت نظر آتی ہے دین میں، کہیں انتہا سے زیادہ اریانی نظر آتی ہے، کہیں پہ یعنی کہ کہیں پہ ہوتا ہے کہ لبرل ہو جاتے ہیں لوگ، سب کچھ جائز ہے، عورت کے لیے بھی سب جائز ہے، مرد کے لیے بھی سب جائز ہے. کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ جی دل میں حجاب ہونا چاہیے، ظاہراً حجاب ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ ہر چیز لوگوں نے اپنے اپنے طور پر لی ہے، اور خود کو دیندار انسان سمجھتا ہے، ہر کوئی خود کو جنتی سمجھتا ہے. اس لیے کیا ہوا ہے، وہ جاذبہ پیدا نہیں ہوا. جب جاذبہ نہیں ہوا تو وہ عشق کا محرک ان کے اندر ایجاد ہی نہیں ہوا. اصل میں کون سا دین لوگوں نے اپنایا ہوا ہے؟ یہ دین جو لوگوں کے پاس آپ کو نظر آتا ہے، میں خصوصیت سے اپنی جوان نسل سے کہوں کہ وہ دین جو اس وقت آپ کو لوگوں میں نظر آ رہا ہے، یہ دین علوی نہیں ہے، یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ دین اخروی نہیں ہے، یعنی جو آپ کی آخرت میں مدد کرے گا وہ دین نہیں ہے. یہ دین تاجر ہے، یہ تجارت کرنے والوں کا دین ہے جو لوگوں نے اپنایا ہے. یہ معاوضہ پرستوں کا دین ہے جو لوگوں نے اپنایا ہے. ابھی آپ کے سامنے آپ کوئی مجلس پڑھوا لیں، حدیث پڑھوا لیں، کچھ پڑھوا لیں، ایک طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو آپ سے کہے گا اتنے سے اتنے، یعنی وصولی ہوتی ہے کہ اتنے سے اتنے کی مجلس ہے، یا اتنے سے اتنے کا فلاں جو بھی آپ نے پڑھوانا ہے کہ اتنے، یعنی معاوضہ ہے. دین میں کہاں تھا معاوضہ؟ دین میں کہاں تھی تجارت؟ یعنی کیلکولیٹر والا جو دین ہے لوگوں نے وہ اپنایا. اب ایسے دین میں آپ کو عشق کہاں نظر آئے گا؟ ایسے دین میں محبت کہاں نظر آئے گی؟ ایسے دین میں جاذبہ کہاں نظر آئے گا؟ ایسی زبان میں تاثیر کہاں نظر آئے گی؟ جہاں دین بک رہا ہو وہاں تاثیر دین ختم ہو جاتی ہے، وہاں عشق دین ختم ہو جاتا ہے، وہاں جاذبہ دین ختم ہو جاتا ہے. عاشقانہ مذہب میں عاشق و معشوق کے جاذبے میں گرفتار ہوتا ہے. جو عاشقانہ مذہب ہوتا ہے نا، یہ دین اسلام کیا ہے؟ یہ عاشقانہ مذہب ہے، یہ عام لوگوں کا مذہب نہیں ہے. ہر کوئی داخل تو ہر کوئی ہو گیا ہے، لیکن اس میں ہر کوئی حقیقی مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا. کیوں؟
کیونکہ حقیقی مسلمان وہ ہوتا ہے جو حقیقی عاشق ہوتا ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایسا جاذبہ ہوتا ہے کہ معشوق جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے عشق میں گرفتار، اپنے خدا کے، اس کے کلام کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے. تاجرانہ مذہب میں معشوق کس میں گرفتار ہوتا ہے؟ خدا کی نعمتوں میں. تاجرانہ مذہب میں نعمتوں میں گرفتار رہتا ہے، لیکن عاشقانہ مذہب میں نعمتیں نہیں دیکھی جاتی، وہاں پر خدا دیکھا جاتا ہے. وہاں پر یہ جہاں عاشقانہ دین آ جاتا ہے، جہاں عاشقانہ مذہب آتا ہے، وہاں کہا جاتا ہے خدا جس نے تجھ کو کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھ کو پا لیا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھویا. اس نے کیا کھویا ہے؟ کیونکہ تجھے پا لیا ہے سب کچھ تو حاصل ہو گیا ہے. یہ عاشقانہ مذہب ہے، یہ عاشقانہ دین ہے. اسی لیے کلام خدا یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس میں جاذبہ ہے، لیکن اس کا محرک وہی محبت و عشق ہے. وہ انسان کو یہاں تک لے کر آتا ہے، کھینچتا ہے ذات خدا کی جانب. عشق در ذات پروردگار عالم، ذات خدا کی جانب کشش پیدا کرتا ہے، کھینچتا ہے خدا کی جانب. یہ جاذبہ ہوتا ہے. اگر واقعی کشش حقیقی ہوگی تو اس کی علامات ہیں. کشش یہ حقیقی کی علامات ہوتی ہیں. پہلی علامت یہ کہ انسان، قرآن میں اگر میں کشش حقیقی کی بات کروں تو پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک آیت سے دوسری آیت میں جب داخل ہوتا ہے، ایک مطلب سے دوسرے مطلب کو پہنچتا ہے. یعنی آیتیں پڑھتا رہتا ہے، مطالب اس کی ذہن میں آتے رہتے کہ میرا خدا مجھ سے کیا کلام کرنا چاہتا ہے، مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. مطلب مثلاً یہ کہ جس طرح قرآن میں کہیں خوف ہے، کہیں تسلی ہے، کہیں بشارت ہے، کہیں اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم باقی گفتگو کر رہا ہے، کہیں تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ قرآن میں ہو جاتی ہے، تو کہیں تھوڑی سی سختی ہے، کہیں خدا محبت کی بات کر رہا ہے، کہیں خدا وعدے کر رہا ہے، کہیں محبت دکھا رہا ہے. اور محبت آمیز طریقے سے قرآن نے انسان کو اپنی طرف جذب کیا ہے. یعنی جہاں سارا کچھ قرآن میں ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، ثواب کا تذکرہ ہے، وہاں قرآن نے بہت خوبصورت لفظوں سے انسان کو یاد کیا ہے، بہت خوبصورت طریقے سے جذب کیا ہے، اپنی طرف بلایا ہے، کشش پیدا کی ہے انسان کے اپنے اندر کہ انسان اس کی طرف کھینچا چلا ہے اپنی محبت کے ذریعے سے. مگر اس میں جذب کون ہوگا؟ جذب وہی ہوگا کہ جس کا دل مخاطب ہوگا، قرآن کا جذب کرنے کے قابل ہوگا. یعنی جو قرآن کا مخاطب بن جائے گا، وہ سمجھے گا کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، مجھ سے کلام کر رہا ہے، مجھ سے بات کر رہا ہے. قرآن کی روح انسان کی روح سے خطاب کرے گی. یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی یہ مجھ سے بات کر رہا ہے میں اس سے بات کر رہی ہوں، نہیں. روح انسانی کا روح قرآنی سے رابطہ ہو جاتا ہے، قرآن کی روح سے انسان کا رابطہ ہوتا ہے. اور پھر یہ رابطہ جو ہے یہ بڑھتا بڑھتا یہاں تک جاتا ہے کہ ہر آیت انسان کے قلب میں آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک یہ روح قرآن اور روح انسان کا جو یعنی کہ یہ آپس میں احاطہ نہ کر لیں، اس وقت تک وجد کی کیفیت طاری نہیں ہوتی. یعنی دونوں روحوں کا ملنا ضروری ہے، اس کیفیت کا طاری ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد یہ کیفیت وجد طاری ہو جاتی ہے. یعنی معرفت علم کمال کے اندر، معرفت کے اندر، علم کے اندر اور کمال کے اندر خدا نے مقناطیسیت کو رکھا ہے. یہ مقناطیسیت ہوتی ہے کیونکہ منبع کمال ذات پروردگار عالم ہے، خدا کی ذات منبع کمال ہے. تو جب منبع کمال تک انسان پہنچتا ہے تو اسی کو عشق کہا جاتا ہے، وہی عشق کہلاتا ہے. وہاں تک جب انسان اس محرک تک پہنچتا ہے، اس منبع تک پہنچتا ہے، تو انسان اس عشق کے اندر جب داخل ہوتا ہے تو انسان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کو یہی کیفیت وجد ہے. آئمہ نے بہت خوبصورت انداز سے بہت سی جگہ اس کو بیان کیا ہے کہ انسان پر یہ وجد کی کیفیت کیسے طاری ہوتی ہے، کیسے انسان کو لگتا ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اثر کر رہا ہے، یہ قرآن مجھ پر اثرات چھوڑ رہا ہے. جیسے ایک مرتبہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رسول اکرم آئے اور اپنے شاگرد سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں اور وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ علمی لحاظ سے بہت بڑی شخصیت ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ، میرے لیے قرآن پڑھو یا قرآن کی قرأت کرو یا کوئی سورہ مجھے سناؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے سورہ نساء کو پڑھنا شروع کیا، تو پڑھتے پڑھتے جب میں سورہ نساء میں ایک ایسے مقام پر پہنچا یا ایک ایسی کیفیت پر پہنچا کہ اس وقت کیا ہوگا
یہ مقام تھا کہ اس وقت کیا ہوگا کہ ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائیں گے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ان سب کا گواہ بنا کر بلائیں گے. ہر امت کا شہید، شہید یعنی گواہ، مارکہ حق و باطل کا مقتول بھی شہید کہلاتا ہے، لیکن یہ شہید جو ہیں یہ گواہ والے شہید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا ہے کہ اعمال امت کے جو ہوں گے ان پر آپ کو گواہ بنایا جائے گا، اور پھر آپ کو بلایا جائے گا، ان کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا بروز محشر. تو اس وقت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شخص، وہ کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ رسول کی آنکھوں میں اس قدر آنسو تھے کہ جیسے امٹ امٹ کے رسول کی آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں. تو میں نے پوچھا رسول اکرم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اتنے آنسو کیوں بہ رہے ہیں، آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو گئی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اب اس سے آگے نہیں پڑھنا، اب اس سے آگے تم کلام نہ کرنا، اس سے آگے نہیں پڑھنا. فرمایا کیوں یا رسول اللہ، کیوں ایسا فرمایا؟ رسول نے کہا کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو فقط سامع نہیں تھا میں، یعنی وہ کیفیت رسول پر طاری ہو گئی کہ مجھے اس امت کا شہید قرار دیا جائے گا، میں سب کی شہادت دوں گا، میں سب کی گواہی دوں گا. گویا کہ رسول فقط سامع نہیں تھے بلکہ قرآن کا مضمون سن کر رسول اللہ اس حالت میں اتر گئے تھے، اس کی حالت پہ اتر گئے تھے. رسول پر قرآن کے اس کلام کی حالت طاری ہو گئی تھی. یہ ہے وجد. اس حالت میں جب انسان چلا جائے، وہ حالت جب انسان کے اوپر طاری ہو جائے، یعنی پورے قلب کو وہ حالت اپنی لپیٹ میں لے لے. یہاں تک کہ بہت سی روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ جس میں جو ہے کئی صحابی مولا کائنات علیہ السلام کے، جن میں سے ایک صحابی کا تذکرہ تو شاید آپ نے اکثر سنا بھی ہو کہ مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کہ جن کے سامنے جب مولا متقیان نے تقوی کا ذکر کیا ہے، مولا علی علیہ السلام نے جب متقین کی صفات کو بیان کیا، تقوی کے بارے میں بیان کیا، تو اس میں ہے کہ انہوں نے جیسے ہی یہ سنا اسی وقت ان کی روح پرواز کر گئی. امیر المومنین نے یہ فرمایا ہے اور سنتے ہی ان کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی ہے. کیوں پرواز کر گئی؟ کیونکہ اس کیفیت کو انہوں نے خود پر طاری کیا. اس بات کا جو امیر المومنین فرما رہے ہیں، قرآن کے لحاظ سے متقین کے علامات امام المتقین فرما رہے تھے، اتنا زیادہ اپنے پر اس کیفیت کو طاری کیا کہ ان پر وہ کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی کہ ان کی روح پرواز کر گئی. اتنا زیادہ روح اپنے اوپر وجد طاری کیا کہ سب چیزوں سے، وجود انسانی سب چیزوں سے کٹ گیا کہ وہ حالت ان کے اوپر ایسی طاری ہوئی ہے. انسان اگر سوچے اور اس وجد میں اترے، اس قرآن کے اندر اترے اور قرآن کے مصداق کو سمجھے، تو انسان بہت سی جو ہے وہ غلطیاں اپنی درست کر سکتا ہے. انسان قرآن کا فہم حاصل کر سکتا ہے، قرآن کے اندر وارد ہو سکتا ہے. کشش قرآن کو انسان چاہے تو اس کے اندر انسان سمجھ سکتا ہے کہ قرآن مجھے اپنی طرف کس طرح بلا رہا ہے، قرآن کس طرح جاذبہ پیدا کرتا ہے اور اپنے اندر جذب کر رہا ہے، کس طرح قرآن کھینچتا ہے عشق کے ذریعے سے انسان کو. لیکن ہم انسان، کاش ہم اس چیز کو سمجھ جائیں کہ قرآن ہم سے مخاطب کیسے، ہم سے کلام کیسے کر رہا ہے، ہمیں بلا کیسے رہا ہے، ہمیں پکار کیسے رہا ہے. ایک یہ آداب فہم قرآن میں کی ادب جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایک انہی درس کے لحاظ سے ایک آخری ادب جو ہے وہ میں اسی، کیونکہ اس تسلسل کے ساتھ ہے، ایک تسلسل جاری ہے، ایک ادب کے ساتھ دوسرا ادب لازم و ملزوم ہے. تمام آداب فہم کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو ایک اور ادب دیگر اسی ادب کے ساتھ جو انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، وہ تبرہ ہے. تبرہ کا ادب انسان کے اندر بہت زیادہ لازم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اب آپ یہ سمجھیں گے، ہم لوگوں نے جو عموماً تبرہ کے معنی کیے ہوئے ہیں، براعت کے جو معنی کیے ہوئے ہیں کہ لان تان ہم نے کرنی ہے، نہ، یہ معنی نہیں. آداب فہم قرآن میں بمعنی یہ تبرہ کیا چیز ہے؟ یعنی پروردگار عالم نے قرآن میں جب تذکرہ کیا ہے اور انسان جب قرآن میں سفر کرنا شروع کرتا ہے تو ہمیں مختلف قسم کی آیات ملتی ہیں قرآن میں. یعنی آیات بشارت بھی ہیں، آیات رحمت بھی ہیں، آیات مدح بھی ہیں، آیات نعمت بھی ہیں، آیات تحسین بھی ہیں. ان سب کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن میں کیا ہے. اور پھر کہیں پروردگار عالم نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، کہیں صالحین کا تذکرہ کیا ہے، کہیں مقربین کا تذکرہ کیا ہے، کہیں مرسلین کا تذکرہ کیا. یعنی ہر ایک کا
تذکرہ کر کے پروردگار عالم نے سب کے الگ الگ صالحین کے الگ الگ مقام بھی پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں۔ تو تبرہ کیا ہے؟ تبرہ سے مراد یہ ہے کہ تعالی قرآن، یعنی جب انسان کا جب قرآن کا جو مخاطب ہے، جب وہ قرآن میں سفر کرنا شروع کرتا ہے، جب وہ قرآن میں داخل ہوتا ہے اور جب وہ ان مقامات پر پہنچتا ہے کہ جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، جو ان مقامات پر انسان پہنچتا ہے، ان سے دوری اختیار کرتا ہے انسان، یا یہ میں آسان کر کے یوں کر دوں کہ بہت سی چیزوں کو انسان خود کو بہت سی چیزوں میں انسان بری سمجھتا ہے اور بری سمجھے انسان، جیسے جب آیات صالحین میں صالحین کے مقام پر بات آئی تو پھر خود کو یہ نہ سمجھے کہ میں وہ صالح تو میرا ہی تذکرہ ہے، میں ہوں، خود کو بری سمجھے اس سے کہ نہ، یہ تو صالحین کی بات ہے۔ جب مقربین کا تذکرہ آئے تو یہ نہ کہے کہ وہ مقربین میں سے تو میں ہوں، یہ تو میری بات ہو رہی ہے، نہیں، خود کو یہ تبرہ ہے، یعنی خود کو بری سمجھے ان چیزوں سے، ان سے انکار کرے کہ نہیں، یہ میں ان کا مصداق نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بہت سے مقامات پر ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جہاں پر ائمہ و طاہرین بھی جب قرآن میں ایسے مقام پر وارد ہوتے تھے، جب ایسے مقام جہاں مقربین کا، جہاں صالحین کا، حالانکہ ان سے بڑھ کر کون صالحین ہیں، ان سے بڑھ کر کون مقربین ہیں، ان سے بڑھ کر کون پاک ہستیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود جب ائمہ طاہرین اس مقام پر قرآن کے داخل ہوا کرتے تھے تو پھر بھی پروردگار عالم کے سامنے کیا کرتے تھے؟ یہی تبرہ کرتے تھے اور التجا کرتے تھے، خدا ہمیں تبرہ، یعنی کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم ہی وہ صالحین ہیں، بلکہ التجا کرتے تھے خدا سے کہ خدا ہمیں ان میں شامل فرما، ہمیں ان جیسا بنا۔ اور بہت سے بزرگان دین ہیں کہ جو دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، یعنی تبرہ کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں، خود کو بری سمجھتے ہیں، صالحین میں نہیں سمجھتے، مقربین میں نہیں سمجھتے ہیں، اور مرسلین میں تو خود کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا سے التجا کرتے ہیں کہ صالحین میں ہمارا مقام عطا فرما، ہمیں صالح عطا فرما، ہمیں اس مقام تک پہنچا۔ اور اسی طریقے سے کہ بعض جگہ پر جہاں پر عذاب ہے، جہاں پر عذاب کا تذکرہ آتا ہے، جہاں عذاب شدید کا تذکرہ آتا ہے، جہاں عذاب حریق آتا ہے، جہاں غلیظ کا تذکرہ آتا ہے، یا عذاب سعیر کا تذکرہ آتا ہے، یا نفاق، کفر کی یا شرک کی، اس طرح اس قسم کی جب آیات آتی ہیں تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بالکل بری ہیں اس سے، ہم تو بڑے پاک و پاکیزہ ہیں، صاف ستھرے ہیں، خود کو بالکل اس چیز سے بھی بری نہ سمجھے، بلکہ خدا سے استغفار کرے۔ اس مقام جب یہ آیتیں آئیں، جب شرک کی آیت آئی، جب کفر کی آیتوں میں جملے لکھے ہوئے ہیں کہ جب اس قسم کی آیتیں بہت سے بزرگان دین و اصحاب، یعنی بہت سے اصحاب بھی جو گزرے ہیں وہ یا بزرگان دین، جب ان کے سامنے یہ آیات آتی تھی، وہ آیت شرک تک یا اس قسم کی نفاق تک، کسی بھی قسم کی جب آیات پہنچتے تھے تو اس وقت وہ باقاعدہ استغفار کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمیں ان شرک کرنے والوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا، ہمیں ان لوگوں میں شمار، ایسے لوگ جو ان آداب، کہ ہر کوئی نہیں اس طرح کر سکتا، جو آداب کے ساتھ قرآن میں وارد ہوتے ہیں، جو آداب کے ساتھ قرآن میں داخل ہوتے ہیں، جو ادب کے ساتھ قرآن کو سمجھتے اور قرآن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، میں قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اس سمندر میں اترنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس منزل کو پا لیتے ہیں۔ یہ وہ چند ضروری آداب تھے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ جن کے بغیر قرآن میں وارد ہونے والا انسان قرآن سے وہ حاصل نہیں کر سکتا کہ جو خدا نے ہدایت قرآن کے لیے عطا کی ہے۔ ادب چاہتی ہے، ادب مانگتی ہے، مزین چیز اچھی لگتی ہے، لگتی ہے، چیز میں مزید پیدا ہو جائے تو اور زیادہ حسین لگتا ہے۔ ان تمام دروس سے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے ہیں اب تک، اس کا اگر ہم خاصہ دیکھیں تو سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کی ہدایت لیں، لیکن ہدایت لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے قلب کو حاضر کریں، اپنی روح کو حاضر کریں، اپنے قلب کو پاک کریں، وارد ہوں تدبر حاصل کریں، قرآن میں وارد ہوں تو قرآن کا مخاطب سمجھ کے وارد ہوں، خود کو پاک و پاکیزہ مقربین و مرسلین نہ بلکہ ہٹ کر خود کو
سمجھ کر، لیکن التجا کریں خدا سے کہ خدا ہمیں ان میں شمار کر۔ دعا ہے اختتام میں پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم اس مبارک مہینے کی برکت سے ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، ہمیں قرآن کو سمجھنے کی، اس کو سیکھنے کی، اس میں وارد ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآن کے اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کی توفیق بھی عطا فرما، اور جب ہم غوطہ زن ہو جائیں تو پھر ہم واپسی پر تنہا نہ آئیں، بلکہ وہ گوہر جو موتی ہم اندر سے نکال کے لائیں، وہ گوہر جو ہم گہرائیوں سے نکال کر لائیں، اس کے ذریعے سے ہم باقی سب کو بھی منور کر سکیں، باقی سب کو بھی یہ رزق تقسیم کر سکیں۔ پروردگار التجا ہے کہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس مبارک مہینے میں کہ ہم اپنے گناہ معافی طلب کر کے اپنے آنے والے سال کے باقی مہینوں میں بہترین انداز سے داخل ہوں اور پاک و پاکیزہ مہینے سے پاک و پاکیزہ ہی اگلے مہینوں میں داخل ہوں۔ پروردگار اپنی حجت امام عصر کا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔